ان کے ماتھوں کے اوپر لوگوں نے ایک سٹیمپ امبوزڈ کر دی ہے، یہ چور ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، اور ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جو پاکستان میں بہتری لا سکتا۔ آئی ایم ایف نے موجودہ حکومت کو کہا ہے کہ جب تک عمران خان کی گارنٹی کے سائن نہیں آئیں گے ہم آپ کو چندہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس ملک کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے، اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ اس ملک میں اس ٹائپ قانون نام کی کوئی چیز ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ ہی نہیں دے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پنجاب میں انتخابی گہمہ گہمی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تک انتخابی شیڈول نہیں آیا، لیکن پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق PP 53 سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں چودھری جمال ناصر چیمہ صاحب۔ سیاسی گھرانہ ہے اور کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ نے جمال بھائی ایک ریلی کا بھی انعقاد کیا اپنے حلقے کے حوالے سے، اس کا کیا مقصد تھا؟ ہم نے آج وہ ریلی دیکھی ہے، ایک اچھی خاصی تعداد میں تھی، تو الیکشن کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ اس ریلی کا قیادت کی طرف سے کیا کال تھی آپ کو؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ملک کے سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ملک میں غریب 2 وقت کا کھانا کھانے سے قاصر ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، دال، آٹا، گھی، پیٹرول، ڈالر آپ کے سامنے ہیں، غریب کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو سو کالڈ تجربہ کار ٹیم ہے، جو سو کالڈ یہ PDM کا ایک الائنس ہے، پاکستان ڈیموکریٹو الائنس بنایا ہوا انہوں نے۔ بیسیکلی تو میں تو پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ PDM جو ہے یہ پاکستان ڈسٹرائنگ موومنٹ ہے، دے آر بیسیکلی ڈسٹرائنگ دی پاکستان۔ یہ جو ہیں عالمی طاقتوں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی جو ہے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے، اور جس طرح کے ملک انہوں نے حالات کیے ہوئے ہیں، یہ ملک کی خودداری اور خود مختاری کو کھو چکے ہیں، اور ملک کو بالکل طور پر یہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ غلام کرنا چاہ رہے ہیں، اور لوگوں کا جو عوامی اعتماد ہے وہ بھی کھو چکے ہیں۔ غریب دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے، 2 وقت کا کھانا لوگ کھانے سے قاصر ہیں، غریب کی جو سفید پوش کی زندگی ہے وہ گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس طرح لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں، ان سے افتار چکے ہیں، اس فزودہ نظام سے لوگ نجات چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا جو موجودہ صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ان حالات میں واحد چیز جو ہے وہ الیکشن ہی ہے جو ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری آج کی ریلی کا سلوگن تھا، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ۔ نئے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد کا جو ہے وہ اظہار کر سکے، ان کا اعتماد بحال ہو، کم سے کم ان کو پتہ چلے کہ ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں وہی کل کو حکومت میں آئے گا۔ اس طرح عوامی ایک اعتماد بحال ہوتا ہے، اس سے پھر انویسٹمنٹ باہر نکلتی ہے، لوگ یہاں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو فورن ریمیٹنس ہے وہ نہ ہونے کے برابر دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے ختم ہونے جا رہی ہے، اس طرح تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے، ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کے انٹرسٹ باہر کے ملک میں ہیں، تو ان کا تو پاکستان میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی پاکستان کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں اور خود کو پھر پرماننٹ باہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان کی جو بہتری ہے، پاکستانی عوام کی جو بقا ہے، اور پاکستان کی وقار اور خود مختاری اسی چیز پہ بیس کرتی ہے کہ اس ملک میں نئے الیکشن ہو جائیں۔ عثمان بھائی، ہم تسلسل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ملک میں انتخابات ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور 2018 میں بھی ایک الیکشن ہوا، اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور انتخابات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ اپنے، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، ایک مہنگائی کی لہر ہے اور مختلف ادوار میں ہمیں وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب یہ بھی تاثر ہے کہ شاید کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آ کے وہ پاکستان کے مسائل معاشی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ شاید وہ ان کو ٹھیک نہ کر سکے۔ تو کس طرح نیا پلان کیا دیں گے آپ؟ خان صاحب اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا نیا لائحہ عمل معاشی حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، بطور مسلمان جو ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ مایوسی تو وہ کفر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو لوگ یا جو قیادت ہے وہ آپ کی ریپرزنٹیٹیو ہے، ان کا کیلیبر اپنا کیا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ لیٹ سپوز
ایک عمران خان ہے وہ باہر کسی ملک میں جا کے کہے گا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں تو اس کے کہنے پہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. کم سے کم پوری دنیا یہ چیز جانتی اور مانتی ہے کہ یہ ایک ایماندار قیادت ہے اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. دوسری طرف ان کے ملینز آف ڈالرز انگلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں، زرداری کے ملین آف ڈالرز دبئی میں پڑے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے باہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ بعد میں کہتے ہیں ہمارے پاس نیشنلٹی انگلینڈ کی، ہم تو پاکستانی شہر ہی نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو پاکستان کا قانون جو ہے وہ نافذ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو ان حالات میں جب یہ لیڈر باہر جا کے انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی پاکستان میں آئے اور یہاں کے انویسٹمنٹ کریں تاکہ پاکستان میں بے روزگاری ختم ہو، پاکستان کے حالات بہتر ہوں، پاکستان میں نئے کوئی پروڈکٹیو پلانٹ لگے. تو ان حالات میں لوگ ان کا کوئی یقین نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں اگر آپ اتنے سنسیئر ہیں، اگر پاکستان کو اتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے انگلینڈ والی جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو پاکستان لے آئیں، دبئی والی انویسٹمنٹ کو لے آئیں، جو آپ نے پاکستانیوں کا مال لوٹا ہوا ہے اس کو لے کے آئیں. تو ایسے پاسبل نہیں ہو سکتا کہ میرے پیسے ملک سے باہر ہوں اور میں اپنے حلقے کی عوام سے کہوں کہ آپ ملک کے لیے بہتری کریں، اپنے پیسے انویسٹمنٹ کریں. تو کیا میرے پیسے پیسے نہیں ہیں، ان کے پیسے پیسے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ عوام میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان پہ لوگ اعتبار کرنے کو یقین ہی نہیں ہے ان کے اوپر. بلکہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، ان کے ماتھوں کے اوپر لوگوں نے ایک سٹیمپ امبوز کر دی ہے، یہ چور ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں اور ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جو پاکستان میں بہتری لا سکے. انشاءاللہ تعالی جب ایک اماندار قیادت آئے گی جو پاکستان کی اچھے طریقے سے ریپرزنٹیشن کرے گی، جو UN میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کر سکتے ہیں، جو اسلام فوبیا پہ بات کر سکتے ہیں، جو اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، اس طرح کا جو کانفیڈنٹ لیڈر ہوگا، جو چور نہیں ہوگا، جس کے باہر پیسے نہیں ہوگے، جو ان سے بلیک میل نہیں ہوگا، وہ پاکستان کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرے گا انشاءاللہ. آخر میں یہ بتا دیجیے، گجرانوالہ میں آپ ظاہر ہے یہاں ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں سیاست کرتے ہیں، تو یہاں پر عام طور پر اگر ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی رہی ہے اور تقریباً ساری سیٹیں ہی ان کے پاس رہی ہیں. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کا کچھ مزاج بدل رہا ہے اور آپ کامیابی کے بعد اگر الیکشن میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اپنے حلقے کے لیے، گجرانوالہ کے لیے کون سے پروجیکٹس لانا چاہیں گے اور کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خواہش ہے کہ ان کو انجام دیا جائے؟ دیکھیے جی، پاکستان پوری کے جو حالات ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، عوام کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، گجرانوالہ میں بھی اسپیشلی چینج ہو چکے ہیں. اس ٹائم PTI کی 80% کے قریب جو ہے پاپولیرٹی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی سروے کرایا ہے. اسی وجہ سے IMF نے موجودہ حکومت کو کہا ہے کہ جب تک عمران خان کی گارنٹی کے سائن نہیں آئیں گے ہم آپ کو چندہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے. تو نو ڈاؤٹ کہ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹائم ایک کریڈیبلٹی ہے، اس کی ایک پاپولیرٹی چل رہی ہے. رہی بات گجرانوالہ کی، تو گجرانوالہ کے حالات بدل چکے ہیں. ابھی پچھلے سال ہمارے پاس گجرانوالہ میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے تو مسلم لیگ نون نے 2 سیٹیں جیتی تھی اور ہم نے PTI نے میرے حلقے میں 6 سیٹیں جیتی تھی، تو 2/3 سے ہم PTI الیکشن جیتی تھی کنٹونمنٹ بورڈ کا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کشمیر کے الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے MLA جو ہیں وہ گجرانوالہ سے انہوں نے کلین سویپ کیا تھا، ہم جیتے تھے. انشاءاللہ آج کی ریلی میں جس طرح ہزاروں لوگ تھے، پھر لانگ مارچ ہوا تو جس طرح گجرانوالہ میں اسپیشلی راوالی میں، گجرانوالہ میں، پھر گکھڑ میں 40,000 کے قریب لوگوں نے عمران خان کا استقبال کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تبدیلی کی طرف ہے. گجرانوالہ کے جو لیٹسٹ سروے آئے ہیں آپ کسی بھی ایجنسی سے لے سکتے ہیں یا آپ گیلپ کا سروے کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو گجرانوالہ میں اس ٹائم جو ہے وہ 75 to 80% پاپولیرٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے. اور میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح لوگ ان سے اکتا چکے ہیں، انہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس ملک کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے، اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. نہ اس ملک میں اس ٹائپ قانون نام کی کوئی چیز ہے. قانون کہتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ ہی نہیں دے رہے. اس ملک میں نہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، جس کو دل کیا جا رہا ہے اس پہ پرچہ دیا جا رہا ہے، جس کو دل کیا اٹھایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. ان حالات کے باوجود اگر لوگ ہزاروں تعداد میں اس وجہ سے نکلتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے، پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کے لیے نکل رہے ہیں، اور سب سے زیادہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے اگر نکل رہے ہیں ہزاروں تعداد میں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ
गुजरांवाला के हालात बदल चुके हैं। इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किला होगा और यहाँ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्लीन स्वीप करेगा। प्रोजेक्ट्स बता दीजिए, जो पीटीआई का पिछला दौर है उसमें कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं आ सके काबिल ज़िक्र तादाद में। जी मैं अपने हलके के हवाले से बात करूंगा। मेरे हलके में तकरीबन 1.5 अरब की लागत से यहाँ दक्खड़ में दक्खड़ स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में दूसरे नंबर का ये इसमें फैसिलिटीज़ हैं। आस्ट्रो ट्रफ है, इसमें हॉकी स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद मैंने यहाँ ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल बनवाया गक्खड़ के ऊपर। इंशाल्लाह ताला जब हमें कामयाब होंगे तो हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह ताला मैंने अपने हलके के लोगों से वादा किया है कि हम यहाँ पे रावाली में इंशाल्लाह ताला चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो मंजूर करवाएंगे और अपने ही दौर में मुकम्मल कराएंगे। जिस तरह मैंने ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल गक्खड़ मंजूर कराया, उसको कंप्लीट करवाया है और उसकी जो है 3 स्टोरी बिल्डिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टोरी बिल्डिंग उसकी कंप्लीट हो गई। चौधरी जमाल नासिर चीमा साहब हमारे साथ थे। पीटीआई पीपी 53 से उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं और बड़े पुरुमीद हैं पीटीआई की कामयाबी के लिए। और अपने जो हलके में है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी वो चाहते हैं कि सेहत और तालीम और खेलों के मैदान में पहले भी काम हुआ है और उसमें वो अपना किरदार अदा करके मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे अपने हलके के लोगों के लिए। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।